صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا پچھلا سبق بہت اہم تھا. کیا تھا وہ سبق؟ مرکب توصیفی کے سلسلے میں، موصوف اور صفت کے سلسلے میں نے بتایا تھا آپ کو مرکب ناقص کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب اضافی اور ایک مرکب توصیفی. مرکب اضافی کو بھی آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا اور بہت پہلے سمجھ لیا تھا. مرکب توصیفی کو بھی آپ نے پچھلے دنوں سمجھ لیا، پچھلے سبق میں سمجھ لیا، سبق نمبر 13 میں. میں اس کا پہلے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، پھر ہم اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. آج اسی سبق کے سلسلے میں ہم کچھ تمرین کریں گے، مشق کریں گے، اس لیے کہ وہ سبق بڑا اہم ہے. تو مرکب توصیفی کے سلسلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مرکب توصیفی دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے، جس میں سے ایک موصوف ہوتا ہے اور دوسرا لفظ صفت ہوتا ہے. موصوف یہ کوئی اسم ذات ہوتا ہے، موصوف جس کی ہم صفت بیان کریں، وہ اسم جس کی ہم صفت بیان کریں. اسم ذات ذرا بھاری ہو جائے گا. تو موصوف وہ اسم ہے جس کی ہم صفت بیان کریں، اور صفت وہ ہے جس کے ذریعے ہم کسی کی خوبی یا اچھائی یا برائی کو بیان کریں، وہ صفت ہے. یہ موصوف اور صفت جو آپ نے پیچھے سمجھ لیا، یہ ہوئی موصوف اور صفت کی تعریف. اسی موصوف اور صفت کے سلسلے میں آپ نے یہ بھی سمجھا تھا کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے 10 چیزوں میں، اور بیک وقت 4 چیزوں میں. کیا؟ معرفہ اور نکرہ میں مطابقت ہوتی ہے. 2 چیزیں ہوئی، معرفہ اور نکرہ. ان دو میں سے ایک پایا جائے گا، یا تو وہ اگر موصوف معرفہ ہے صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. اسی طرح سے مذکر اور مؤنث کے سلسلے میں موصوف مذکر صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث صفت بھی مؤنث. اسی طرح سے 4 چیزیں ہوگی، واحد تثنیہ اور جمع. واحد تثنیہ اور جمع میں اگر موصوف واحد صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ صفت تثنیہ، موصوف جمع تو صفت بھی جمع ہوگی. یہ 7 چیزیں ہو گئیں. اور باقی 3 چیزیں اعراب میں، یعنی مرفوع منصوب اور مجرور ہونے میں. مرفوع منصوب اور مجرور ہونے میں کیا مطلب ہے اس کا؟ موصوف مرفوع اس پر پیش ہے تو صفت پر بھی پیش آئے گا، موصوف پر زبر ہے تو صفت پر بھی زبر آئے گا، موصوف پر زیر ہے تو صفت پر بھی زیر آئے گا. یہ وہ 10 چیزیں ہیں جن میں مطابقت ضروری ہے، جن 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے. اور ان 10 چیزوں میں سے بیک وقت کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، جو میں نے آپ کو الگ الگ کر کے بتا دی. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری تفصیلات آپ کے ذہن میں ہوں گی. تو لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے اب کیا کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے اور تمرین کی طرف چلیں گے جو آج ہمارا سبق ہے. یہ آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے الدرس الرابع عشر. الدرس الرابع عشر 14واں سبق. آج ہمارے سلسلے کا 14واں سبق ہے. اس 14ویں سبق میں ہم زیادہ تر تمرین اور مشق کریں گے. تمرین نمبر 1، تمرین کے معنی مشق. کیا ہے؟ البستان الجمیل. البستان الجمیل، اچھی طرح سے سمجھیں ان الفاظ کو. البستان الجمیل کیا ترجمہ اس کا؟ خوبصورت باغ. بستان کے معنی باغ، بستان کے معنی باغ، اور جمیل کے معنی خوبصورت. یہاں ان چیزوں کو، ان قاعدوں کو آپ ذہن میں رکھیے. دیکھیے جو ہم نے قاعدے پیچھے پڑے تھے، ہم نے کہا تھا 4 چیزوں میں مطابقت ہوگی. دیکھیے 4 چیزوں میں مطابقت ہے کہ نہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بستان کو، یہ موصوف ہے. بتائیے آپ، بستان معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ اس پر الف لام داخل ہوا ہے. یہ کامن ناؤن تھا، اس کامن ناؤن پہ ہم نے الف لام لگا دیا، پراپر ناؤن ہو گیا، اس میں معرفہ ہو گیا. تو یہ معرفہ، اس کی صفت الجمیل، یہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی معرفہ، اس پر بھی الف لام لگا ہوا ہے. موصوف معرفہ، صفت بھی معرفہ. ایک شرط پائی گئی. دوسری شرط تھی تذکیر و تانیث میں، مذکر اور مؤنث ہونے میں. البستان مذکر ہے، لہذا اس کی صفت الجمیل بھی مذکر آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک، اس میں بھی مطابقت پائی گئی. اسی طرح ہم نے کہا تھا واحد تثنیہ جمع میں مطابقت ہے. البستان یہ واحد ہے، ایک پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی جو صفت الجمیل ہے یہ بھی واحد ہے. ٹھیک، اسی طرح سے چوتھی چیز جس میں مطابقت ہوگی البستان، البستان، لہذا اس کی صفت پر بھی پیش آئے گا.
موصوف پر پیش ہے تو صفت پر بھی پیش آئے گا. الجمیل آپ دیکھ رہے ہیں. اعراب ہوتا ہے لفظ کا آخر. ہم جو کہتے ہیں نا معرفہ ہونا، مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا، کہ اس پر رفع ہوگا، اس پر پیش ہوگا، یا زیر ہوگا، یا زبر ہوگا. اعراب ہوتا ہے لفظ کے آخری حرف پر. یہ آپ ذہن میں رکھیے. ہم جو کہتے ہیں نا اس پر پیش آ رہا ہے، اس پر رفع آ رہا ہے، تو اعتبار اس پر پیش آ رہا ہے، اس پر زبر آ رہا ہے، اس پر زیر آ رہا ہے. اعتبار ہوتا ہے لفظ کے آخر کا. یعنی ہم نے کہا موصوف معرفہ ہے. موصوف معرفہ ہے. کیوں کہا ہم نے موصوف مرفوع ہے؟ مرفوع ہے کیوں؟ اس کے آخر میں پیش ہے. اس کا آخری حرف کیا ہے؟ نون. البستان، نون اس کا آخری حرف ہے. تو نون پر جو اعراب ہوگا وہی ہم کہیں گے. اگر اس پر زبر ہوگا تو ہم کہیں گے موصوف منصوب ہے. اگر اس پر زیر ہوگا تو ہم کہیں گے موصوف مجرور ہے. اور اس پر پیش ہے تو ہم کہیں گے موصوف مرفوع ہے. ٹھیک. اسی طرح سے جو اس کی صفت ہے، صفت کا آخری حرف ہم دیکھیں گے تو صفت کے آخری حرف پر بھی وہی اعراب دیا جائے گا. زبر زیر پیش جو کچھ بھی ہو وہی اس پر بھی دیا جائے گا. اچھی طرح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو البستان الجمیل، خوبصورت باغ. قلم ثمین، قلم ثمین. یہاں بھی دیکھیے آپ، چاروں چیزیں یہاں پائی جا رہی ہوں گی، چاروں چیزوں میں مطابقت ہوگی. قلم مذکر، ثمین اس کی صفت بھی مذکر. اسی طرح سے قلم واحد، اس کی صفت بھی واحد. اسی طرح سے قلم مرفوع، اس کی صفت بھی مرفوع. اسی طرح سے قلم نکرہ، اس کی صفت بھی نکرہ. کیوں؟ کیونکہ اس پر الف لام داخل نہیں ہے، یہ کامن ناؤن ہے. تو قیمتی قلم، قیمتی قلم، قلم ثمین قیمتی قلم. تو آگے ثوب رخیص، ثوب رخیص. ثوب، ثوب کی معنی کپڑا. ثوب رخیص، رخیص کی معنی سستا. ایک بات آپ کے ذہن میں ہی ہوگی، میں پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ہم پہلے ترجمہ کرتے ہیں کس کا؟ صفت کا. دیکھیے ثوب، ثوب موصوف ہے، رخیص صفت ہے. لیکن جب آپ نے ترجمہ کیا، ترجمہ میں آپ نے پہلے موصوف کو نہیں لایا بلکہ آپ نے پہلے صفت کو لایا، سستا کپڑا. تو رخیص کا ترجمہ آپ نے پہلے کیا اور ثوب کا ترجمہ آپ نے بعد میں کیا. تو گویا پہلے صفت کا ترجمہ ہوگا پھر موصوف کا صفت ترجمہ ہوگا. وہ چاروں چیزیں وہ یہاں بھی پائی جا رہی ہوں گی. آپ غور کریے، ہر چیز کو آپ الگ الگ سے دیکھیے. میں کسی بھی ساتھی کو فون کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھا کہ نہیں سمجھا. لہٰذا ساودھان رہیے، یاد بھی کیجیے. التلمیذ المجتہد، تلمیذ کے معنی طالب علم یا شاگرد، چاہے آپ اس کو طالب علم کہیں یا شاگرد کہیں. المجتہد، مجتہد کے معنی محنتی. یہ دونوں لفظ گزر چکے ہیں. التلمیذ المجتہد محنتی طالب علم. التلمیذ المجتہد محنتی شاگرد یا محنتی طالب علم. شاگرد وہی طالب علم ہوتا ہے. التلمیذ معرفہ، المجتہد معرفہ. التلمیذ واحد، المجتہد واحد، یعنی موصوف واحد تو صفت بھی واحد. اسی طرح سے التلمیذ مذکر تو صفت بھی مذکر. التلمیذ اس پر پیش، المجتہد اس پر بھی پیش. یہ چاروں چیزیں پائی گئی. یہ اہم ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھیے موصوف صفت کی مطابقت کو. القطار الجمیل، القطار، قطار کے معنی ٹرین. قطار کے معنی ٹرین. قطار ٹرین کو کہا جاتا ہے. القطار الجمیل، القطار السریع، القطار ٹرین، السریع کے معنی تیز رفتار. تو موصوف صفت بن گیا القطار السریع. پہلے آپ صفت یعنی السریع کا ترجمہ کیجئے. السریع کے معنی تیز رفتار، السریع کے معنی تیز رفتار، اور قطار کے معنی ٹرین. القطار السریع ترجمہ کیا ہوا؟ تیز رفتار ٹرین. القطار السریع تیز رفتار ٹرین. یہاں بھی وہ ساری چیزیں پائی جائیں گی جو آپ نے ابھی سنی ہیں. التفاح الحلو، التفاح کے معنی سیب، الحلو کے معنی میٹھا. التفاح الحلو میٹھا سیب. التفاح الحلو میٹھا سیب. تفاح کے معنی سیب، الحلو کے معنی میٹھا. اب دیکھیے پہلے ہم نے صفت کا ترجمہ کیا، الحلو صفت ہے، پہلے ہم نے اسی کا ترجمہ کیا میٹھا. حلو کے معنی میٹھا اور تفاح کے معنی سیب، میٹھا سیب. ان اوپر کے جو جملے ہیں، ان جملوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان جملوں کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد آپ نیچے کے جملوں کو ترتیب دیجیے. جو نیچے جملے آ رہے ہیں آپ ان جملوں کو ترتیب دیجیے. دیکھیے کس جملے کو یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو ترتیب دیجیے اور دیکھیے کس لفظ کو کس کے ساتھ جوڑنا مناسب ہوگا. ایک میں آپ کو جوڑ کے بتا دیتا ہوں. دیکھیے کیا ہے، الکتاب. الکتاب بتائیے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے، لہٰذا اس کی جو صفت ہے وہ بھی مذکر ہی تلاش کی جائے گی. دوسری چیز کیا ہے اس میں الکتاب میں، یہ معرفہ ہے، اس کی صفت جو ہوگی وہ بھی معرفہ ہی ہوگی. مثلا
الکتاب کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں الجدید، الجدید، الکتاب الجدید، نئی کتاب، الکتاب الجدید کے معنی نئی کتاب، ٹھیک۔ اب دیکھیے آپ، کیا الکتاب کو الجدید کے ساتھ جوڑنا صحیح ہوا؟ دیکھیے آپ، الکتاب مذکر، الجدید مذکر، الکتاب، الکتاب معرفہ، الجدید معرفہ، الکتاب واحد، الجدید واحد، الکتاب پر پیش، الجدید پر بھی پیش۔ معلوم ہوا کہ یہ اس کی صفت بن سکتی ہے، یہ اس کی صفت صحیح۔ اسی طرح سے آپ نے تمام جملوں کو بنانا ہے۔ میں لفظ بتا دیتا ہوں آپ کو، الکتاب کی معنی کتاب، المسجد کی معنی مسجد، جمیل خوبصورت، صغیر چھوٹا، الفراش یہ نیا لفظ ہے، یہ آگے دیا ہوا ہے آپ کے نئے الفاظ میں الکلمات جدیدہ میں۔ الفراش، فراش کے معنی بستر یا بچھونا، بستر کو بھی فراش کہا جاتا ہے اور بچھونے کو بھی، بچھونا چاہے کوئی بھی چیز ہو یا بستر۔ الثوب کپڑا، مفتوح کے معنی کھلا ہوا، المغلق، المغلق کے معنی بند، الباب دروازہ، الجدید ابھی گزر چکا نیا، الحصان گزر چکا اس سے پہلے گھوڑا، الحصان کے معنی گھوڑا، السریع، السریع ابھی بھی گزرا، السریع کے معنی تیز رفتار، اوپر پڑھا نا ابھی آپ نے القطار السریع، تیز رفتار ٹرین، تو السریع کے معنی تیز رفتار۔ پھر آگے تمرین نمبر 2، تمرین نمبر 2 کیا ہے؟ یہ بھی ایسے ہی ہے، بس صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہوگا۔ اوپر جتنے الفاظ بھی آپ نے پڑھے، جتنے جملے آپ نے پڑھے، جتنے بھی مرکب آپ نے پڑھے، وہ سب کے سب مرکب کیا تھے؟ مذکر ہی تھے۔ البستان الجمیل، صوب رخیص، قطار سریع، قلم ثمین، تلمیذ مجتہد، التفاح الحل، یہ سب کے سب مذکر تھے، اور نیچے مذکر بھی ہوں گے اور مؤنث بھی ہوں گے، بس یہ فرق کرنا ہے آپ کو، باقی وہ ساری چیزیں یہاں بھی ہیں۔ الولد الصغیر، چھوٹا لڑکا، الولد الصغیر چھوٹا لڑکا، ولد کے معنی لڑکا، الصغیر کے معنی چھوٹا۔ طالبۃ، دیکھیے الولد مذکر لہذا الصغیر بھی مذکر، الولد معرفہ، الصغیر معرفہ، الف لام کی وجہ سے، الولد واحد، الصغیر بھی واحد، ٹھیک۔ الولد، الولد پر پیش، الصغیر پر بھی پیش، ٹھیک۔ طالبۃ جمیلۃ، خوبصورت طالبہ، طالبۃ جمیلۃ خوبصورت طالبہ، طالبۃ کے معنی طالبہ اور جمیلۃ کے معنی خوبصورت، ٹھیک۔ طالبۃ جمیلۃ خوبصورت طالبہ، فاکہۃ لذیذۃ، ان میں دیکھیے آپ مذکر اور مؤنث کا بھرپور فرق ہوگا۔ فاکہۃ لذیذۃ، فاکہۃ کے معنی میوہ، فاکہۃ کے معنی میوہ، لذیذۃ کے معنی میٹھا، مزیدار، چاہے آپ مزیدار کہیں چاہے آپ میٹھا کہیں۔ فاکہۃ لذیذۃ، میٹھا میوہ۔ اب یہاں دیکھیے آپ مطابقت پائی جا رہی ہے کہ نہیں، فاکہۃ واحد، لذیذۃ واحد، فاکہۃ مؤنث اس لیے کہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، لذیذۃ یہ بھی مؤنث اس لیے کہ اس کے آخر میں گولتا لگا دی گئی، ٹھیک۔ فاکہۃ لذیذۃ میٹھا میوہ، فاکہۃ یہ نکرہ، لذیذۃ بھی نکرہ، فاکہۃ اس کے آخر میں پیش، اس پر پیش، تو لذیذۃ پر بھی پیش آیا، میٹھا میوہ۔ اللغۃ العربیۃ، اللغۃ العربیۃ عربی زبان، پہلے ہم نے صفت کا ترجمہ کیا پھر موصوف کا، اللغۃ موصوف، العربیۃ صفت، اللغۃ العربیۃ موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہوا، اللغۃ العربیۃ عربی زبان۔ پھر آگے اگلا لفظ ہے مدرسۃ عطوفۃ، مدرسۃ کے معنی آپ پڑھ چکے ہیں، مدرسۃ کے معنی استانی، عطوفۃ نیا لفظ ہے، عطوفۃ کے معنی مہربان یا مشفق، عطوف اگر ہوگا تو مشفق استاذ، مذکر کے لیے عطوفن آئے گا، مؤنث کے لیے ہم آخر میں کیا لگائیں گے؟ گولتا لگائیں گے، جیسے کہ مدرسن کے معنی استاذ، اس کے آخر میں آپ نے گولتا لگا دی گئی تو مدرستن ہو گیا، بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح سے عطوفن، اس کے آخر میں اگر ہم گولتا ہٹا دیں گے تو عطوفن مذکر کے لیے ہو جائے گا، اور جب اس کے آخر میں ہم گولتا لگا دیں گے تو عطوفتن مؤنث کے لیے ہو جائے گا، مدرستن عطوفتن۔ مشفق استانی، مشفق استانی، مشفق کے معنی ہمدرد مہربان۔ اور الاستاذ العطوف، اب دیکھیے مدرسۃ عطوفۃ یہ نکرہ تھا، اور الاستاذ العطوف یہ مذکر بھی ہے اور معرفہ ہے، الاستاذ العطوف مہربان استاذ۔ دیکھیے پیچھے مدرسۃ آپ نے پڑھا تھا، یہاں آپ نے الاستاذ پڑھا، دوسری چیز عطوفۃ پڑھا تھا آپ نے پیچھے، اس کے آخر میں گولتا تھی، یہاں چونکہ مذکر ہے لہذا گولتا نہیں آئے گی۔ الاستاذ العطوف مہربان استاذ۔ آگے چلیے، خالد التاجر، خالد التاجر، میں آپ کے آسانی کے لیے بتاؤں گا، خالد التاجر
ورنہ خالد کے آخر میں چھوٹی نون لگائی جائے گی جس کو نون قطنی کہا جاتا ہے. خالد التاجر پڑھیں گے ہم. بہرحال آپ سمجھ لیجیے خالد موصوف ہے، التاجر صفت ہے. یہاں ایک بات آپ نے سمجھنی ہے، دیکھیے خالد خالد یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ معرفہ ہے، اس لیے کہ تو ناؤن ہے، اسم ہے، اور اسم میں بھی سے کون سا اسم ہے؟ پراپر ناؤن ہے. تو جب پراپر ناؤن ہے، یہ اسم معرفہ ہے، یہ علم ہے، اسم ہے، تو اسم ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے. اس کو علم کہا جاتا ہے. جو آپ کا پراپر ناؤن ہے اس پراپر ناؤن کو علم کہا جاتا ہے. تو پراپر ناؤن جو ہوتا ہے علم، اسم علم جو ہے کسی شخص کا نام، تو کسی شخص کے نام پر ہم الف لام نہیں لگاتے کیونکہ وہ پہلے ہی سے پراپر ناؤن ہوتا ہے. کامن ناؤن جو ہے اس پر ہم الف لام لگا دیتے ہیں اس کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے، اس اسم نکرہ کو اسم معرفہ بنانے کے لیے. جیسے یہاں التاجر تھا، التاجر یہ اصل میں تھا تاجر، تاجرن یہ تو نکرہ ہے، اس نکرہ کو معرفہ بنانا ہے. تو خالد التاجر، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالد پر الف لام نہیں ہے، التاجر پر الف لام ہے، اس لیے کہ خالد معرفہ، التاجر بھی معرفہ، وہ مذکر یہ بھی مذکر، وہ مرفوع یہ بھی مرفوع، ٹھیک، وہ واحد یہ بھی واحد. بزنس مین خالد، خالد التاجر بزنس مین طالب خالد. اسی طرح سے خدیجۃ العالمۃ، خدیجۃ العالمۃ، دیکھیے آپ خدیجہ پر الف لام لگا ہوا نہیں ہے، العالمہ پر الف لام لگا ہوا ہے. کیوں؟ خدیجہ پہلے ہی سے معرفہ ہے، اور العالمہ اس کو معرفہ بنانا ہے. اس کو معرفہ، وہ کامن ناؤن ہے، وہ پراپر، خدیجہ پراپر ناؤن ہے، العالمہ کامن ناؤن ہے. تو اس کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانا ہے، تبھی اس کی صفت بنے گی. ٹھیک، عالمہ خدیجہ، خدیجۃ العالمۃ، عالمہ خدیجہ. اب یہاں ایک اور بات آپ کو بتائی جا رہی ہے قاعدے کی شکل میں. قاعدہ، غیر ذوی العقول جمع کی صفت عموماً واحد مؤنث لائی جاتی ہے. غیر ذوی العقول، ایسی چیز جن میں عقل نہیں ہے، اگر ہم ان کی صفت لائیں اور وہ جمع ہو، اگر واحد ہے تو ویسے ہی ہوگا، مذکر ہو تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث. لیکن اگر وہ جمع ہے تو پھر ہم اس کی صفت لانا چاہتے ہیں، تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث لائی جاتی ہے. یہ چیز آپ قرآن کریم میں بھی دیکھیں گے، اس کے علاوہ بھی عربی زبان کا ہی اسلوب ہے. ایک مثال آئے گی اس سلسلے کی ابھی آگے، انشاءاللہ اس پر آگے مشق ہوتی رہے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب نیچے والے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ سے آپ کو جملے بنانے ہیں. کیسے بنانے ہیں؟ ویسے ہی جیسے میں نے اوپر آپ کو سمجھایا تھا. اللغت، اللغت، جیسے اللغت معرفہ ہے، اس کے ساتھ دیکھیے آپ کیا بہتر رہ سکتا ہے، ہم یہاں جوڑیں گے اس کے ساتھ العربیت، اللغت العربیت. اب دیکھیے اللغت یہ بھی مؤنث، العربیہ بھی مؤنث، لہذا اسی طرح سے اللغہ یہ بھی معرفہ، العربیہ بھی معرفہ. تو اس طرح سے یہ موصوف صفت بنے گا. اسی طرح سے ان تمام جملوں کو جوڑنا ہے، ان تمام الفاظ کو جوڑنا ہے تاکہ صحیح جملے بن سکیں. اللغہ کے معنی زبان، لغتن کے معنی زبان، جمیل خوبصورت، العربیت عربی، الولد لڑکا، بنت لڑکی، قدیم پرانا، مجتہدۃ، مجتہدۃ مؤنث ہے، مجتہدۃ محنتی، بیت گھر، الفواکہ. دیکھیے ابھی آپ نے پڑھا اوپر فاکہۃ لذیذۃ، فاکہۃ واحد ہے، اسی کی جمع ہے یہ الفواکہ، الفواکہ اللذیذۃ. اس کی صفت بنے گی مثلا اللذیذہ، اس کی صفت ہم بنائیں گے اللذیذہ کو، اللذیذۃ، الفواکہ اللذیذۃ. دیکھیے اب آپ غور کریے، ہم نے اس کی صفت بنایا کس کو؟ اللذیذۃ کو، اللذیذۃ کو ہم نے اس کی صفت بنایا. حالانکہ اس کے آخر میں گولتا تو نہیں ہے، فواکہ کے آخر میں تو گولتا نہیں ہے، یہ تو ہا ہے، یہ ہا ہے. لیکن چونکہ فواکہ یہ فاکہتن کی جمع ہے، فاکہتن کے معنی میوہ، یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے. تو غیر ذوی العقول کی جب ہم صفت لائیں گے تو اس کی صفت ہم لائیں گے واحد مؤنث. کیا لائیں گے؟ واحد مؤنث. آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح سے. تو الفواکہ اللذیذۃ، مدرس استاذ، الطبیب ڈاکٹر، المکسور ٹوٹا ہوا، مکسور ٹوٹا ہوا، السریر کے معنی چارپائی، الماہر کے معنی ماہر تجربہ کار. آگے چلیے. اب الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات آپ کو دیے جا رہے ہیں، ان کو آپ سمجھیے. فاکہۃ جمع، فواکہ دیا ہوا ہے، فاکہۃ جمع،
फवाके, फवाके के माना मेवा, आगे दिए इसका तर्जमा मेवा। बुस्तानुन बाग, समीनुन कीमती, रखीसुन सस्ता, रखीसुन सस्ता, क़ितारुन ट्रेन, सरीउन तेज रफ्तार, तुफ़ाहुन तुफ़ाहुन सेब, हुल्वुन मीठा, फिराशुन बिछूना या बिस्तरा, अतूफुन मेहरबान, मुशफिक, लजीजुन मीठा मजेदार, मकसूरुन टूटा हुआ। अब आपका एक और काम है जो नया काम है बज़ाहिर, लेकिन है बहुत आसान। ऊपर जो जुमले आपने पढ़े हैं उन जुमलों की हमने अरबी के बजाय उर्दू दे रखी है। उन जुमलों में से बाज़ जुमलों की हमने अरबी के बजाय उर्दू दे रखी है, यानी उनका तर्जमा दिया है। उस तर्जमे को आपने अरबी में मुंतकिल करना है। उस तर्जमे को क्या करना है? अरबी में मुंतकिल करना है, अपनी कॉपी पर लिखना है ताकि आसानी के साथ हो सके। ये हम क्या है? खूबसूरत मदरसा। अब आप इसमें गौर करिएगा कि इसमें मौसूफ क्या है और सिफत क्या है। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं, अरबी में मौसूफ पहले आएगा, सिफत बाद में आएगी, लेकिन उर्दू में पहले सिफत आएगी फिर मौसूफ आएगा। तो लिहाजा खूबसूरत मदरसा में सिफत क्या है? खूबसूरत सिफत है और मदरसा मौसूफ है। अब आपको ये देखना है, जब इसकी अरबी बनाएंगे आप तो मौसूफ, मौसूफ यहाँ मदरसा है, गोया असल है यहाँ मदरसातुन, मदरसातुन असल है। तो जब आप इसकी सिफत लाएंगे तो उसी के एतबार से आप लाएंगे। जैसे मसलन तौर पर हम कहेंगे खूबसूरत मदरसा, अल मदरसातुल जामीला, तो ये आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अल मदरसातुल जमीला, तो देखिएगा, इस पर गौर करिएगा। असल है मौसूफ, मौसूफ असल है, मौसूफ ही के एतबार से सिफत लाई जाएगी, सिफत असल नहीं है, मौसूफ असल है। अब देख रहे हैं आप, अल मदरसातुल जमीला, तो मदरसा को हमने मारिफा लाया तो लिहाजा उसकी सिफत भी क्या आई? मारिफा। इसी तरह से अल मदरसतु, ये मोन्नस है तो उसकी सिफत भी मोन्नस आएगी। अल मदरसतु वाहिद है तो सिफत भी वाहिद आएगी। अल मदरसतु इस पर पेश है, मरफू है, तो अल जमीलतु ये भी क्या होगा? मरफू होगा। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। बस इसी तरह से आपको ये सब जुमले बनाने हैं। खूबसूरत मदरसा, खूबसूरत की अरबी भी आपको मालूम, मदरसे की अरबी भी मालूम। आगे कीमती कार, कीमती की भी आपको अरबी मालूम, अभी भी पढ़ी आपने। कार की अरबी भी आपको मालूम। नई साइकिल, नई की माना भी आपको मालूम, साइकिल भी। ठीक। मेहरबान उस्तानी अभी भी पढ़ा आपने। टूटा हुआ घर, टूटा हुआ मकसूर, घर आप जानते हैं। बंद दरवाजा, बंद के लिए पढ़ा, बंद के लिए पढ़ा आपने मुगलकुन, तो बंद सिफत है, दरवाजा मौसूफ है, दरवाजे की सिफत बयान की जा रही है। नई सड़क, नई पढ़ा है आपने, सड़क, शारिउन इससे पहले पढ़ चुके हैं आप। तो ये तमाम अल्फाज आपके पढ़े हुए हैं, हमने इसको उर्दू में दिया है, आपने इनको अरबी में बनाना है, अरबी में लिखना है और हर हर चीज का ख्याल रखना है। वो जो 10 चीजें हमने आपको ऊपर बताई थी, एक मरतबा मैं फिर ले जाता हूं आपको ऊपर की तरफ, ताकि वो 10 चीजें आपके जहन में ताजा हो जाएं। क्या है कि मौसूफ और सिफत के बीच 10 चीजों में मुताबिकत होती है। ये है वो 10 चीजें, इनको आप कोट कर लीजिए। मुजक्कर मुअन्नस, वाहिद तस्निया जमा, मारिफा नकिरा, मरफू मंसूब मजरूर। तो ये 4 लाइनें अलग अलग हैं। इन 4 लाइनों में से हर एक में से एक ही चीज हो सकती है। मुजक्कर और मुअन्नस में से कोई एक, वाहिद तस्निया जमा में से कोई एक, मारिफा नकिरा में से कोई एक, मरफू मंसूब मजरूर में से कोई एक। तो ये 10 चीजें बहुत अहम हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझिए। इन 10 चीजों को आप याद रखिए तो सारा आपके लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो अच्छी तरह से समझिएगा सबक को, ताकि ये आपके लिए आसान तर हो और आगे के लिए मुफीद हो। तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।